کا 10 مہینے پہلے میں اس ہستی کا نام لینے سے پہلے جو اپنے لبوں پر آتا تھا ادا کر دیا کرتا تھا، لیکن آج الحمدللہ میں کلمہ حق پڑھنے کے بعد مسلمان ہو چکا ہوں، اور آج اس ہستی کا نام لینے سے پہلے مجھے الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ میں اس ہستی کا نام کس طرح اپنے لبوں سے واگزار کروں۔ تو پھر میں کچھ اس طرح سے اس ہستی کا نام لیا کرتا ہوں جو کچھ عیسائی پادری نے ماں باپ کو بتائے۔ میں اس ہستی کے بارے میں کچھ اس طرح کہتا ہوں: سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس عیسائی پادری نے ماں باپ سے کہا کہ اس بائبل مقدس میں اس ہستی کا ایک نام لکھا ہوا ہے جو کہ احمد لکھا ہوا ہے، ان نشانیوں کو اپنے دل پر نقش کر لو، اور جب یہ نشانیاں رونما ہو تو تم جان لینا کہ تمہیں حق مل گیا۔ اور پھر ماں باپ کی بدقسمتی کہ یہ کہ اس عیسائی پادری کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، اور جیسے ہی اس عیسائی پادری کا انتقال ہوا، عیسائیوں نے ماں باپ کو یہودیوں کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ لیکن ماں باپ کی خوش قسمتی کا دروازہ کچھ اس طرح سے کھلا کہ جن یہودیوں نے ماں باپ کو خریدا تھا وہ ایک تجارتی گروہ تھا، اور وہ تجارت کے لیے عرب کے علاقہ میں جا رہے تھے، اور عرب کے علاقہ میں جاتے ہوئے وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ عرب کے علاقہ میں لے گئے، اور عرب کے علاقہ میں جا کر انہوں نے ماں باپ کو ایک عربی تاجر کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ اور جس عربی تاجر نے ماں باپ کو خریدا، اس نے ماں باپ کے ذمے یہ کام لگایا کہ تم میرے کھجور کے باغات میں کام کرو۔ ایک شام ماں باپ کھجور کے پیڑ پر کام کر رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا جو کہ اس باغ کے مالک کا بھتیجا تھا۔ اس نے آ کر ماں باپ سے کہا: ماں باپ جلدی سے نیچے اتر آؤ، آج میں تمہیں اس ہستی سے ملوانے چاہتا ہوں جس کی تلاش میں تم نے اپنی زندگی کے 16 سال ضائع کر دیے، اور اس سچائی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج وہ سچائی تمہارے سامنے آن موجود ہوئی۔ میرے ساتھ جلدی چلو، کیونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک ہستی دنیا کے سامنے بیان فرما رہی ہے۔ جلدی چلو اور اس ہستی کے بیان کو سن لو۔ ماں باپ جلدی جلدی اس لڑکے کے ساتھ روانہ ہوا، اور جا کر دیکھا کہ ایک ہستی بیان کر رہی ہے جو کہ راہ اور حق کے بارے میں تعلیم دے رہی ہے، جو کہ سچائی کا درس دے رہی ہے۔ ماں باپ دور کھڑے اس ہستی کا بیان سننے لگا۔ وہ کون سی ہستی تھی جو دنیا کے سامنے تبلیغ فرما رہی تھی؟ یہ وہی ہستی تھی جس کے بارے میں ابھی کہہ رہا تھا۔ سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سامنے تبلیغ فرما رہے تھے۔ ماں باپ دور کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سننے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سننے کے بعد ماں باپ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اگلی صبح ماں باپ آیا اور ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا: چند کھجوریں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے پوچھا: یہ کیسی کھجوریں ہیں جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو؟ ماں باپ نے کہا: صدقے کے طور پر کچھ کھجوریں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، میرے ان صدقے کی کھجوروں کو قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے کہا: مجھ پر جس دین کا ظہور ہوا ہے اور مجھ پر جس اللہ کے قرآن کا نزول ہوا ہے، اس میں مجھے سختی سے صدقہ کا مال کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، لہٰذا میں تمہاری یہ صدقے کی کھجوریں قبول نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اسے اس عیسائی پادری کی بتائی ہوئی پہلی نشانی یاد آ گئی کہ وہ ہستی جو ہوگی وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گی، اور ماں باپ خوشی سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اگلی صبح ماں باپ پھر آیا، ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا: آج پھر آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آیا ہوں، لیکن یہ کھجوریں میں تحفے کے طور پر لے کر آیا ہوں، میرے ان کھجوروں کے تحفے کو قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی کھجوروں کا تحفہ قبول فرمایا، اور پھر ماں باپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھنے لگا اور دین اسلام کو سیکھنے لگا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ ماں باپ جب مکمل طور پر دین اسلام سے سرشار ہو گیا، اس کے بند اور گودے گودے میں دین اسلام رچ اور بس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ماں باپ کو ایک دعوت دی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت وہی تھی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت چھوٹی سی تلاوت کی تھی: لہو دعوت الحق۔ جب ماں باپ کے سامنے دعوت حق کو رکھا گیا تو ماں باپ نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا، اور ماں باپ جو اس سے پہلے دل سے ایمان لا چکا تھا آج اپنی زبان کو کھول کر اقرار کرنے لگا، اور آج ماں باپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اور اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے کلمہ حق پڑھ لیا۔ اور جب ماں باپ نے کلمہ حق پڑھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اس تاجر کے ہاتھ سے جس کے باغات میں ماں باپ کام کرتا تھا، ماں باپ کی قیمت دے کر ماں باپ کو آزادی کا توق پہنا دیا، اور جیسے ہی ماں باپ نے کلمہ حق پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا نام ماں باپ سے تبدیل کر کے سلمان رکھ دیا۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کو سلمان کی کہانی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کہانی کو تفصیلی طور پر بیان کرو تو بہت سارا وقت چاہیے۔ جیسے ہی ماں باپ نے کلمہ حق پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا نام ماں باپ سے تبدیل کر کے سلمان رکھا، تو سلمان اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر بیٹھا کہ اے اللہ، جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا میں ایک کام کروں گا، اور وہ کام یہ ہوگا کہ میں نے جس دین کو آج قبول کیا ہے اور میں نے آج جس دین کا کلمہ پڑھا ہے میں اس دین کا پرچار کروں گا۔ اور پھر اپنی 300 سالہ زندگی میں سلمان نے ایک ہی کام کیا، اور وہ کام تھا دین اسلام کا پرچار، دین اسلام کی بڑھوتری کے لیے جہاں جہاں جاتے دعوت حق کو بیان کرتے، اور جب وہ دعوت حق کو بیان کرتے تو جتھوں کے جتھے، گولوں کے گول اور ریوڑوں کے ریوڑ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور صحابہ میں سلمان کا مقام بڑھنے لگا، یہاں تک کہ کوئی بھی کام ہوتا تو مشاورت میں سلمان کو شامل کیا جاتا، یہاں تک کہ جب جنگ خندق کا وقت آن پہنچا تو اس وقت سلمان کو مشاورت میں شامل کیا گیا، اور اسی سلمان نے جنگ خندق کا مشورہ دیا کہ ہمیں خندق کھود کر دشمن کے مقابلے کے لیے صف آرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کے کئی کارنامے جو کہ سلمان کی مشاورت کے ساتھ صحابہ نے سر انجام دیے آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان ساری باتوں کو جو کہ سلمان کی کہانی کے طور پر ہیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ سلمان نے اپنی 300 سالہ زندگی میں ایک ہی کام کیا کہ دین اسلام کا پرچار کرتے رہے۔ آج اس سلمان کو آپ کہاں کہاں نہیں دیکھ سکتے، تدریس کی کتابوں کو دیکھیے تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا، تقدیس کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا۔ دنیا کی سب سے معتبر کتاب جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، حدیث کی کتاب میں بھی دیکھیے تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نظر آئے گا، جو کہ آتش پرست قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق پڑھنے کے بعد ماں باپ سے نیا نام سلمان دیا تھا۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کو سلمان کی کہانی بتائی ہے۔ تو آج سے 10 مہینے پہلے میں نے بھی جب راولپنڈی سیٹلائٹ آن صفا مسجد میں کلمہ حق پڑھنے کا اعلان کیا تو ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے لوگوں کو ایک کہانی سنائی جو کہ ماں باپ کی کہانی تھی، اور کہانی سنانے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ماں باپ 18 سال کی تحقیق کے بعد ماں باپ سے سلمان بنا تھا، اور آج جو شخص ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یہ بھی 16 سال کی تحقیق کے بعد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا ہم بھی اسے اسی نام سے بلائیں گے اور اسے بھی وہی نام دیں گے جو کہ ماں باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور مجھے میتھیو پال سے کلمہ حق پڑھنے کے بعد ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے جو نیا نام دیا وہ سلمان کا تھا۔ تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 16 سال کی تحقیق کے بعد جب میں نے کلمہ حق پڑھا تو اس کے بعد راولپنڈی کی تمام مساجد اور راولپنڈی کے تمام چرچز کے بعد ایک اشتہار لگایا گیا جس پر لکھا ہوا تھا بریکنگ نیوز، پادری میتھیو پال گل نے کلمہ حق پڑھ لیا اور اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور جس دن میں نے بھی کلمہ حق پڑھا میں نے بھی اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر لیا کہ اے اللہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا میں تیرے دین کا پرچار کرتا رہوں گا۔ اور اس 10 مہینوں میں 8 مہینے ہو گئے کہ میں دین اسلام کے پرچار کے لیے جہاں پر میرا اللہ چاہتا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان میں جاتا ہوں اور اللہ کے دین کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گو کہ میری اسلامی عمر صرف 10 مہینے ہے لیکن اس وقت تک 26 جمعے کے خطبات میرا اللہ مجھ سے لے چکا ہے۔ یہ میرے لیے چھوٹی سعادت نہیں ہے کہ جہاں سال ہا سال کی محنت اور ریاضت کے بعد منبر پر کھڑا ہونا نصیب ہوتا ہے، میرے